ہاں سنیے میری بات. ہیلو. کی آواز اچھی آ رہی ہے. جی میں ابھی یہاں پہ قرآن و حدیث سے بات نہیں کروں گا، اس پہ پھر بعد میں بات کر لیں گے. ابھی ہم یہاں پہ بات کریں گے علماء کی قول کے اوپر. صحیح ہے اوکے. کہ علماء نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ خاص کر کے آپ لوگ اپنے آپ کو سلفی پکارتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنے اسلاف کو ماننے والے ہیں لوگ ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا حوالہ ہے یہ ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ کو تو جانتے ہیں آپ. کر لو. چلے اچھا پیش کر لیجیے، پہلے پیش کر لیجیے آپ، پھر میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا دے رہے ہیں آپ. یہ ابن تیمیہ کا حوالہ ہے. ٹھیک ہے، مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ، اس کا والیوم 23 ہے، پیج 163 ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ میلاد مناتے ہیں، جو لوگ میلاد مناتے ہیں انہیں میلاد منانے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیے ابھی جو صفحہ تو ہمارے سامنے نہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ میلاد مناتے ہیں کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کیا میں لکھا یہ ہوا ہے؟ چیز میں کھول لیتا ہوں، ایک منٹ میں کھول دیتا ہوں صفحہ. ہاں کھولیے. مجموع الفتاوی پیج والیوم 3 پیج 163 کا. آپ کے سوال کا دو جواب ہے میرے پاس، دونوں میں دیتا ہوں. پہلے میں وہ پیج کھول لوں. کیا بتایا آپ نے، کون سا پیج ہے؟ والیوم 3 پیج 163 کہا میں. والیوم 23 ہے. 23 بول رہے ہیں. اچھا والیوم 23. چلو ایک منٹ. 23 اور پیج کتنا ہے؟ 163. ہاں 163. 63. 63. مجموعہ عربی الفاظ پڑھ سکتے ہیں، عربی الفاظ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ عربی الفاظ میرے پاس سامنے نہیں ہے، میرے پاس اس کا انگلش ہاں ٹرانسلیشن ہے. دیکھیے اس وقت الفاظ صفحہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں نے وہ پڑھ رکھا ہے. ہاں وہ جو بتائیے. آپ بتانا چاہتے ہیں وہ ہے میرے ذہن میں، اس لیے میں آپ کو دو جواب دیتا ہوں. سب سے بنیادی جواب تو یہ کہ آپ نے سلف کا مطلب سمجھا نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جو آپ نے ابھی کہا کہ آپ لوگ سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلک سلف پر ہیں تو وہاں پہ سلف سے ہماری مراد جو ہے وہ خیر القرون کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی قرونی مشہود لہا بالخیر، یعنی وہ 3 زمانے جن کو اللہ کے نبی، جن کے خیر کی اللہ کے نبی نے شہادت دی ہے، ان پر جو چلے گا وہ سب سلفی ہوں گے. لیکن جب ہم حجت کی بات کرتے ہیں نا، اب لغوی اعتبار سے تو سلف ہم سے پہلے جو بھی ہم کو سلف کہتے ہیں. ابھی ہم ہیں، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے کل ہم ان کے لیے سلف ہو جائیں گے. لیکن یہ لوگ حجت نہیں ہیں. جب ہم اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو ماننے والے نہیں، کہ ہر آنے والا اپنے باپ دادا کو مانے گا. یہ سلفی کا مطلب نہیں ہے. سلفی کا مطلب ہے جو صحابہ تابعین یا اتباع تابعین، وہ جو 3 ادوار ہیں، عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین، اس دور میں جو شریعت چلتی تھی اس شریعت کو ماننا، یہ سلفیت ہے. اس کو ہم سلفی بولتے ہیں. اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہیں آتے ہیں، یا کوئی بڑے عالم نہیں آتے ہیں اس میں، سمجھ رہے؟ اس بات کے علماء نہیں آتے ہیں. یہ پہلی بات آپ سمجھ لیجیے. جب ہم اپنے آپ کو سلفی، بلکہ ابن تیمیہ خود کہتے ہیں کہ سلف کے مسلک پہ چلو. وہ تو خود سلف کے مسلک کی دعوت دیتے ہیں ابن تیمیہ. تو سلف سے مراد صحابہ تابعین ہے، یعنی جو 3 صدیاں ہیں، وہ جو 3 ادوار ہیں نا، وہ مراد ہے. بہت سارے مطلب آپ دیکھیں گے تو بہت سارے علماء جنہوں نے سلف پہ کتابیں لکھی، انہوں نے یہ وضاحت کر رکھی. شیخ البانی رحمہ اللہ ہمارے بہت مشہور عالم، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کئی جگہ یہ بات کہہ رکھی ہے کہ سلف سے کون مراد ہے، ہم کن کو مراد لیتے ہیں جب سلفی بولتے ہیں اپنے آپ کو. تو اور میں نے کئی جگہ اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ کے الفاظ میں نے فیس بک وغیرہ پہ ڈال بھی رکھے ہیں، کئی مرتبہ میں نے پوسٹ بھی کیا ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ سلف کے نام پر آپ کسی کو بھی نہ لے آئیں کہ فلاں عالم نے ایسا کہا آپ سلفی ہو مانو ان کو. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ میلاد مناؤ، میلاد ایک منانا منٹ صحیح ہے، اس میں کوئی غلط ایک نہیں منٹ ہے. ابن تیمیہ ایک رحمہ منٹ اللہ نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر کوئی میلاد مناتا اس کا جذبہ جو ہے محبت کا، اس جذبے پہ اللہ اس کو ثواب دے سکتا ہے. مجھے جہاں تک یاد، ابھی صفحہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جذبہ ہے کسی کا، اور میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ابن تیمیہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث ہے، اور قرآن حدیث کو کیسے سمجھنا اس کے لیے حجت صحابہ کرام کا یا سلف کا فہم ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو جذبہ ہے نا کسی کا محبت رسول کا، تو بدعت ایجاد کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا. لیکن یہ جو محبت رسول کا جذبہ ہے، دل میں محبت رسول بسی، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب دے سکتا ہے، میلاد پہ نہیں. میلاد پہ نہیں. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نہیں کہا ہے. اگر کہا تو آپ وہ صفحہ لا کے پیش کریں. دیکھیے میری بات، دیکھیے پہلی بات تو آپ یہ جو بول رہے ہیں کہ آپ کسی بھی عالم کو پیش کر لیں گے، ہم نہیں مانیں گے. ہم نے اس لیے ابن تیمیہ کا پیش کیا کیونکہ آپ لوگ اکثریت اس کو پیش کرتے ہیں. ارے بھی بھائی، میری وہ بات ہمارے عالم صرف ابن تیمیہ نہیں ہے، ہمارے عالم سارے
سارے علماء, ابو حنیفہ بھی ہمارے عالم ہیں, ہم کہاں کہتے ہیں ہمارے علماء سے خارج ہیں وہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ جی مانتا ہوں میں. ہاں, جی تو کیا ہم نہیں مانتے ان کو؟ تو ہم تو امام شافعی رحمہ اللہ کو ہم مانتے ہیں, امام احمد بن حنبل, سارے امام کو ہم مانتے ہیں, لیکن جب دلیل کی بات آئے گی نا. جی ہاں, یہ پیج وہ صفحہ ملا زید بھائی؟ ہاں صفحہ ملا, اور وہ کس طرح سے اس کے اندر آدھی بات ہے وہ بھی ملے گا. ایک منٹ ذرا اس کو اس کی اسکرین پہ لائیے زید بھائی. بتا رہا ہوں میں ابھی. یہ لیجیے. ہاں شیخ, یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے, تاکہ ان کے تعلق سے بھی جو مسٹیفیکیشن کیا جا رہا ہے وہ بات واضح کلیئر کر دی جائے. آپ ایک بات کہہ گئے اور کوئی حوالہ نہیں دیا, آپ جو حوالہ دے رہے ہیں وہاں پہ وہ بات ہے ہی نہیں. ایک دوسری کتاب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ مل رہے ہیں, اگر آپ وہ الفاظ پیش کر دیں ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات وہ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی مناؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں, یہ جو ابھی زید بھائی نے پیش کیا ہے, یہ جو کیا کہتے ہیں, اقتداء صراط المستقیم کی جو عبارت ہے اس میں دیکھیے, اس میں ہے کہ واللہ قد یصیبہم علی ہذہ المحبہ والاجتہاد, اللہ تعالیٰ اس محبت پر ثواب دے سکتا ہے, لا علی البدع من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا. یعنی بہت ہی کلیئر بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت, یعنی جو جذبہ محبت ہے نبی سے, اس پہ ثواب دے سکتا ہے, لیکن یہ جو عید میلاد النبی بنا رہے ہیں اس بدعت پر اللہ ثواب نہیں دے گا. تو آپ کیا پیش کریں, آپ کریں تو ابن تیمیہ نے تو کہہ دیا کہ میلاد النبی بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے سامنے ثبوت موجود ہیں, یہ آپ کے سامنے الفاظ موجود ہیں, آپ پڑھیے دیکھیے وہ جو ہے بڑا کے پیش کیا گیا. یہ آپ یہاں پہ زید بھائی یہاں پہ رکھیے, نشان لگائیے, دیکھیے آگے کی لائن بھی پڑھ دیں کفایت بھائی, آگے کی لائن بھی. هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع, لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ما اختلاف الناس في مولده, فإن هذا لم يفعله السلف ما قيام المقتضى له. تو یہ دیکھیے ما قیام المقتضی له, یہ دیکھیے کہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ثواب دے سکتا ہے اس محبت پر, اس کوشش پر, نبی سے محبت پر, لا علی البدع, لیکن بدعت پر ثواب نہیں دے گا. من اتخاذ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدا, اللہ کے وسلم کی یوم پیدائش کو لوگ عید مناتے ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا, اس پر اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا. جبکہ آپ وسلم کی یوم پیدائش کیا, وہ اختلاف ہے, یعنی وہ بھی پتہ نہیں ہے. فإن هذا لم يفعله السلف, اس بات کو سلف نے انجام ہی نہیں دیا, سلف نے ایسا نہیں کیا, جبکہ سلف کے زمانے میں بھی اس کے تقاضے تھے, یعنی محبت کے تقاضے تھے, اور کوئی معنی بھی موجود نہیں تھا. تو اگر ایسا واقعی ہوتا, یعنی یہ ثواب کا کام ہوتا, شریعت میں مطلوب ہوتا, تو سلف بھی کرتے. تو یہاں ابن تیمیہ خود دیکھیے, جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ابن تیمیہ خود سلف کا حوالہ دیتے, تو یہاں ابن تیمیہ جو سلف کا لفظ یوز کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, اس سے مراد صحابہ تابعین ہے, یعنی صحابہ تابعین نے ایسا نہیں کیا. تو میرے بھائی ابن تیمیہ کی طرف جو آپ منسوب کرنا چاہتے ہیں وہ بات ابن تیمیہ نے نہیں کہی ہے. ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ ابن تیمیہ نے بات کہی ہے اور ہم نے ابن تیمیہ کو غلط کہہ دیا ہے. ابن تیمیہ کی جو بات ہے وہ بات آپ رکھیے. ابن تیمیہ نے کبھی عید میلاد النبی کو جائز نہیں کیا ہے, نہ بلکہ اس کو بدعت کا, یہاں پہ صاف بدعت کا لفظ موجود ہے, یہاں پہ بدعت کا اس کو, اور کہا اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہاں محبت آپ کرتے ہیں, محبت کا جذبہ, نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, اس پہ انشاءاللہ اللہ ثواب دے گا. لیکن بدعت ایجاد کریں گے اس محبت کے نام پہ, اس پہ اللہ ثواب نہیں دے گا. حضرت مجھے بولنے دیجیے گا. ہاں بولیے, بتائیے. ہاں بدعت کی جہاں تک بات ہے تو پھر یہ الگ بحث ہے کہ بدعت ہے یا بدعت میں بھی قسم ہے, بدعت حسنہ ہے یا سیئہ ہے, یہ الگ سی بات ہے, یا مباح ہے. یہ تقسیم کو تو مانتے ہیں نا آپ؟ ارے بھائی وہ تو الگ موضوع ہے. یہاں ابن تیمیہ رحم اللہ کی طرف جو بات آپ نے منسوب کی ہے وہ بات ابن تیمیہ نے نہیں کہی, ہم وہ کہنا چاہتے ہیں. باقی بدعت کی کیا قسم ہے, کیا ویسے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں ابن تیمیہ رحم اللہ نے وہ بات نہیں کہی ہے جو آپ جو یہاں پہ دکھا رہے تھے. یعنی آپ کی بات سے ایسا لگ رہا نا کہ ہم ابن تیمیہ کی تردید کر رہے ہیں, ہمارے اتنے بڑے آدمی نے مان لیا کہ عید میلاد النبی میں کوئی حرج کی, یہ آپ کہہ رہے تھے. بھی ریکارڈ موجود ہے, پیچھے جا کے کوئی بھی جا کے سن سکتا ہے, آپ کے الفاظ ریکارڈ ہیں. وہ بات ابن تیمیہ میں نے جو کتاب بولا نا وہ کتاب دیکھی نا, مجموعہ فتاوی تیمیہ میں والیوم 23. پتا ہے نقصہ بدل گیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو پیج نمبر چینج ہو گیا ہوگا, ایک دو پیج آگے کر کے دیکھیں. بات سمجھیں کہ یہ جو ہم بھی کوئی بات نہیں. جب جی تو کیا کہا ہے انہوں نے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا اس کا کور بھی یہاں موجود ہے, جہاں سے ہم نے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا وضاحت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. ہاں جی, آپ فتاوی ابن تیمیہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور آپ حوالہ اور عبارت نہیں پیش کر پا رہے ہیں, ہمیں بھی وہ چیز نہیں مل رہی ہے. زید بھائی نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی کی ایک دوسری کتاب سے
وہی عبارت لا کر کے پیش کیا کم سے کم، جس سے بات واضح ہو رہی ہے. اگر آپ کو اس عبارت سے اختلاف ہے تو آپ وہ عبارت جو اصل فتاوی ابن تیمیہ میں آپ نے دیکھی ہے وہ پیش کریں گے تو اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. یہ خلاصہ ہوا ہم لوگوں کی گفتگو کا. اچھا اسے چھوڑ اور کچھ دیجیے. آپ بدعت حسنہ کی بات پوچھ رہے تھے، کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں وہ میں بعد میں بدعت پہ بات نہیں کروں گا، میں بدعت پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں. یہ میں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں پھر. ہاں ابن ٹھیک ہے. خطیر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے میلاد کی رات کی تعریف کی ہے، اور یہ ہے امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بک میں، کتاب میں. دیکھو میرے بھائی صاحب، ایک گزارش ہے آپ سے میرے بھائی جان. میں نے شروع میں جو اوپننگ کمنٹ دیا ہے نا، اس میں نے کچھ علماء کے نام میں نے خود گنائے ہیں. بھائی ابو الخطاب ابن دہیہ بہت بڑے عالم تھے، سب سے پہلے میلاد پہ کتاب لکھنے والے یہی ہیں، لیکن محدثین نے ان کو کذاب کہا ہے، وضاع کہا ہے، یہ جھوٹی باتیں بولتے تھے. تو ایسے کچھ لوگوں نے لکھا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کس نے ہم جو ہے ہم ان کی کس کے باتوں بارے کو میں؟ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ہاں ابن حجر الاسقلانی کے بارے میں کر رہے ہیں آپ یہ بات؟ نہیں، ابن حجر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کچھ علماء تو نے، ہم خود مانتے ہیں کہ کچھ علماء نے کہا، لیکن یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. آپ ان کا نام مت پیش کر کے کیا فائدہ بھائی؟ آپ کچھ نہیں علماء تو کے نام پیش کریں، اس کا کیا فائدہ؟ پیش کر کے کیا فائدہ؟ ہمارے اصول آپ کے سامنے رکھ دیا کہ قرآن و حدیث سے دلیل ہوگی، صحابہ کرام کے مطابق اس کا فہم ہوگا، ہم اس کو مانیں گے. باقی آپ علماء کے حوالے دیں گے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. جب ہم ٹھیک مانتے ہے. نہیں تو یہاں پیش کر کے فائدہ کیا؟ ہاں ہمارے ٹھیک ہے. ہمارے منہج کے خلاف وہ چیزیں، تو آپ کیا پیش کر کے کیا ایک بات یہ ہے کہ علماء کے اقوال سے ہم استفادہ کرتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن علماء کے اقوال ہمارے ہاں حجت نہیں ہے. یہ فرق آپ سمجھیں. علماء کے اقوال، علماء کی تشریحات سے استفادہ کیا جاتا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن علماء کے اقوال دین میں حجت نہیں ہے. یہ فرق ہے. حجت یعنی پروف. چلیے اچھی بات ہے. کوئی تو اور سوال آپ کا؟ میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں، تو کون سا بدعت ہے؟ بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ؟ بھائی ہم لوگ ہمارے کہتے ہیں یہاں کل ہم ہر بدعت جمعہ کو ضلالہ. کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. ہمارے یہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے صحیح حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے. کسی بھی بدعت کی مطلب گنجائش نہیں. دین میں دین میں کسی بھی طرح کی بدعت کی گنجائش نہیں ہے. اصل بدعت یہ ہے. تو جو اسلاف کے علماء نے جو بدعت کی تقسیم کی ہے، تو آپ وہ سب نہیں مانتے؟ مانتے بھائی وہ سب. کس نے تقسیم کیا بھائی؟ اسلاف میں، اسلاف کے نام سے دیکھیے، میں نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے کہ اسلاف میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن ہم جن سلف کو حجت مانتے ہیں ان کو، جن کو اللہ کے نبی نے سند دی ہے کہ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے. صحیح بخاری کی روایت سے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ وہ دور ہے. اس دور سے آپ وہ ثبوت لے آئیں، اس دور سے آپ ثبوت لے آئیں تو ہم مان لیتے ہیں. اس دور سے اگر آپ ثبوت لے آئیں کہ بدعت حسنہ بدعت سیئہ کی کوئی تقسیم ہے یا کوئی گنجائش ہے، تو چلیے ٹھیک ہے. لیکن ایسے اس دور میں اب دیکھیے، ہر جمعہ کے خطبے میں کیا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت جی گمراہی ہے. ہر کلو بدعت بدعت. گمراہی ہے. سنیے، آپ ہاں بعد میں بولیے گا، پہلے سن لیجیے. ہر بدعت گمراہی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم لوگ ہر جمعہ کے خطبے میں پیش کرتے ہیں. عبداللہ جی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَإِنْ رَآهُ النَّاسُ حَسَنَةً، گرچہ لوگ حسنہ ہی سمجھیں لیکن ہر بدعت گمراہی ہے. تو صحابہ کا، نبی کا ہم کو یہ ملتا ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. باقی بات کی کسی عالم نے کوئی تقسیم کر رکھی ہے کہ بدعت حسنہ کے نام پہ کچھ چل جائے، وہ نہیں چلے گا. جی اچھا جی میں یہ پوچھ رہا ہوں، بدعت کی تعریف کیا ہے آپ کی؟ ہاں، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے اس دین میں، ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو پہلے سے اس میں نہیں تھی، وہ بدعت ہے. تو دینی پہلے معاملات میں اگر کوئی چیز نئی چیز لاتا ہے جو پہلے سے نہیں، وہ بدعت ہے. پہلے سے یہ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ پہلے سے ہمارا حکم نہیں تو مردود ہے. اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، من احدث فی امرنا، جو ہمارے اس معاملے میں، اور بعض روایتوں میں دوسری، صحیح بخاری کے علاوہ دوسری کتب میں، فی دیننا، ہمارے اس دین میں. تو دینی معاملات میں، عبادات میں کوئی چیز لاتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی چیز نئی چیز لاتا ہے، وہ بدعت ہے. جی میں سمجھ گیا. میں سوال کرتا ہوں تھوڑا. دین کے معاملے میں سوال کر لیجئے گا. دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز پیش کرنا، ایسی نئی چیز جس کے تقاضے اس زمانے میں رہے ہوں اور صحابہ نے، سلف نے نہ کیا ہو، بدعت ہے. یعنی تھوڑی وضاحت کے ساتھ کہ دین کے نام پہ کوئی چیز پیش کرنا، ایجاد کرنا، عمل کرنا، حالانکہ اس کے تقاضے
اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے، سلف کے زمانے میں رہے ہوں اور ان لوگوں نے اسے نہ کیا. اب میں سوال کریں. آپ نے جو بولا جو پہلے سے موجود نہیں تھا، پہلے سے مراد کیا ہے؟ کس سے پہلے سے موجود نہیں تھا؟ بھائی قرآن اور حدیث میں، پہلے سے مراد قرآن اور حدیث میں، صحابہ کے دور میں، یہی. اور کیا؟ جب نبی فرما رہے ہیں فی امرنا نہیں ھذا، نہیں، ہمارے اس معاملے میں، دین میں، یعنی قرآن و حدیث میں، قرآنی آیات میں وہ چیز موجود نہیں ہے، اور اللہ ٹھیک کے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ چیز موجود نہیں ہے. وہ چیز ٹھیک ہے اگر آپ آج لائیں گے تو بدعت ہے. باقی اگر قرآن میں کوئی چیز موجود ہے، حدیث میں کوئی چیز موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی چیز تھی اور بعد میں لوگوں نے عمل کرنا بند کر دیا، آپ لا کے اسے جاری کریں، نو پرابلم. آپ اسے حسنا کہہ دیں، اچھا کہہ دیں، جو کہنا چاہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی ہے کہ مغرب سے پہلے جی سنت پڑھنا یہ ثابت ہے. مغرب سے پہلے یہ بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے، کوئی لا کے اس کو جاری کرتے، ہم کہیں گے اچھی چیز ہے، تو پہلے سے چیز موجود ہے. لیکن جو چیز وہ پہلے سے نہیں موجود ہے دین میں، اسے آپ لائیں گے، وہ نہیں چلے گا. ارے آپ ابھی مغرب کی نماز کے پہلے کی سنت کی بات کر رہے ہیں، وہ مذہب حنفیہ میں نہیں ہے، بات ختم. نہیں ہے تو نہیں ہے، تو ہم اس کے تو ٹھیکیدار تھوڑی مطلب والا مذہب ہے. ٹاپک ہم کبھی اور بات کریں گے. جی جی، جو جی، چیز وہ میں ثابت ہے قرآن حدیث میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، تو میں ابھی آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کی جو تعریف ہے، مطلب تعریف ہوگی جو حضور کے زمانے سے نہیں ہے، یہ نا. یہاں پہ ابن منظور نے لسان العرب ڈکشنری میں یہ کیا کہا ہے کہ بدعت کیا بدعت ہے؟ کی تعریف اللہ کے رسول نے خود کر دیا. زید بھائی یہ اللہ کیا کے کہہ رہے نبی ہیں؟ نے خود کر دیا بھائی، دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑو. اللہ کے نبی نے خود کہہ کیا دیا ہے؟ من احدث فی امرنا، بعد رات میں فی دیننا. اب کون سی تعریف چاہیے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے ان خود کا کہہ سوال دیا یہ ہے. من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں کوئی چیز نئی چیز لائی، وہ ورد دونوں ریجیکٹڈ ہے. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ باقی حضور کے وصال فرمانے کے بعد جو چیز آئی اسے بدعت کہیں گے. ارے بھائی جو چیز بعد میں آئی، اگر اللہ قرآن اور حدیث فی دین، کیا قرآن و حدیث دین ہے؟ قرآن و جی جی حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے، جس چیز کی تعلیم نہیں ہے وہ بعد میں آپ لائیں گے، وہ چیز بدعت ہے. اچھا، جی تو ہاں. جماعت کی تراویح جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جماعت کے کیا چیز؟ تراویح پڑھنا جماعت کے ساتھ. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں حدیث جماعت کے ساتھ؟ حدیث میں موجود ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہی تو ہم حدیث کہہ میں رہے ہے. ہیں. دیکھیے وہی تو ہم نہیں کہہ رہے نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ، آپ نے کہہ دیا. آپ سن لیجیے جواب، آپ کا سوال میں نے سن لیا، میرا جواب نہیں سنیے. نہیں، میں ایک سوال جوڑ دوں میں کہ یہ تو حضرت عمر کے زمانے سے سٹارٹ ہوا ہے نا. نہیں آپ ہرگز سن نہیں. لیجیے. آپ کی ہاں بات میں سمجھ گیا، وہ تو ہر رمضان میں لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا بھائی، کوئی ایسا نیا سوال تو ہی نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ مطلب سب سے پہلے اس کو کرنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے، رمضان میں تراویح پڑھائی ہے، 3 دن تراویح پڑھائی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بند کر دیا، یہ کہہ کر نہیں کہ یہ غیر شرعی ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد ڈال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کی فضیلت بھی بیان کی. من قام مع امام، وہ سنن ترمذی کی روایت بھی ہے کہ من فضیلت قام رمضان ایمانا و احتسابا. ہاں صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور سنن ترمذی کی روایت ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، اس کی فضیلت بیان کی ہے. بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ایک رات میں پہلے ختم ہوگی تو کہا کہ آپ بقیہ جو رات بچی اس میں بھی پڑھا دیتے تو بڑا اچھا ہوتا. تو اللہ نے کہا کہ اگر امام کے ساتھ پڑھ لے تو سمجھو کہ رات بھر آپ نے پڑھ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، پڑھائی ہے، اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو یہ تو ہے نا دین میں. اب یہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کرنے سے روک دیا. آپ سب نے عمل نہیں کیا، لیکن آپ نے منع نہیں کیا صحابہ کرام کو. اس کے بعد بھی صحابہ کرام پڑھ لیتے، پڑھ لیتے اور جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے. ایسا نہیں کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. صحیح بخاری کو جو روایت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ ہے کہ بھائی الگ الگ لوگ جماعت بنا کے پڑھ لیتے. کوئی اس کونے میں جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے. ہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنے دور میں یہ قانون بنا دیا کہ اب مسجد میں ایک ہی، یعنی ایک آفیشیل، ایک سرکاری امام متعین کر دیا، یہ تراویح پڑھائیں گے اور سارے لوگ انہی کے پیچھے جو ہے نماز پڑھیں گے. اب دیکھیے یہ حدیث آپ کے سامنے آگے، اس میں کیا فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ رَاتٍ. یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ کچھ لوگ اکیلے تراویح پڑھ لیتے، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ رَاتٍ. اور ہوتا یہ تھا، یہ عمر فاروق
रजी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के आने से पहले की बात है। आप गौर कीजिए ना अल्फाज सर, फयुसल्ली रजुलु फयुसल्ली बिसलातिहि रहतु, कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा होता है, एक इमाम होता था और उसके पीछे एक जमात नमाज पढ़ी है। ये जमात के साथ तरावी नहीं तो भाई सब क्या है? ऐसे बुखारी का अल्फाज है। फकाला उमर, पहले से होता था। एक मिनट, तो उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी अरा, मैं ये समझ रहा हूँ, लव जमातु हाउलाई अला कारिन वाहिद, कि इन तमाम लोगों को एक कारी पर जमा कर दूं, लकाना अमसल, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए जमात के साथ तरावी पहले से हो रही है, लेकिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने जो किया है वो एक इमाम पे सबको जमा कर दिया। ये वो काम है जो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने किया है। और ये कहना कि जमात इन्होंने बनवा दी, पहले जमात नहीं होती थी, ये गलत बात है मेरे भाई। ठीक है, तो जमात उन्होंने नहीं बनाई है, बस उन्होंने एक जमात में सबको लाजिम कर दिया कि सब लोग किसी एक ही जमात में शामिल हो, बस एक ऑफिशियल इमाम मुतय्यन कर दिया। बाकी जमात से तरावी पहले से भी हो रही है, जैसा कि खुद इसी हदीस में मौजूद है जी। तो ये है हमारे कहने का मतलब कि ये चीज पहले से दीन में मौजूद है, जो चीज पहले से है उसको आप बिदअत नहीं कहेंगे। आप कुछ काउंटर हो तो आप पेश करें। नहीं, इस पे मैं काउंटर नहीं है, मेरा सीधा सवाल है कि अगर आप ईद मिलादुन नबी को गलत कह रहे हैं तो उसका बुनियादी बेस क्या है आपका? बुनियादी बेस है कि पहले आप ये बताएं सर, किफायत भाई, पहले आप ये बताएं कि किफायत भाई ने आपके सवाल का जवाब दिया, और ये जो आपने इतराज पेश किया था तरावी वाला, इस सवाल का जवाब आपको मिला कि नहीं मिला? पहले आप ये जी मिल गया। मैं जो नहीं, मैं तो अब आगे आप किफायत भाई आ जाइए, अब ठीक, आगे पूछें। सुनिए मेरी बात, मैं तो मेन एतराज भी कहा था कि अभी से 700-800 साल पहले के उलमा जो कहते हुए आ रहे थे, आप उससे मुकर जाइए और एक अलग कॉल पे चले जाइए तो अलग सी बात है आपकी। अरे भाई 4 इमाम नहीं मानते इसको, आप किस बात को ले रहे हैं भाई? 4 इमाम जो मशहूर इमाम है ना, वो उनका ना कोई फतवा है ना अमल है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं मेरे भाई? आप लोग कहते हैं ना कि तकलीद जरूरी है, वाजिब है, तो कहाँ गई आपकी तकलीद? आप कहते हैं कि सारे उलमा को छोड़ो। अरे आप कहते हैं कि आप इज्तिहाद ही नहीं कर सकते, ये कहाँ से ले आए भैया इज्तिहाद करके? आप देना चाहते ना कि हम सारे उलमा के खिलाफ चले गए, वो पैगाम गलत है। क्योंकि हम देखिए, हम जो कर रहे हैं, हम जो मिलाद नहीं मना रहे हैं, तो ये अइम्मे अरबा का भी ये मामला था, वो भी मिलाद नहीं मनाते थे। अइम्मे अरबा मिलाद नहीं बनाते थे। नहीं, मिलाद अगर नहीं बनाते तो दीजिए। खास बात ये है इसमें कि जो आप उलमा की बातें पेश कर रहे हैं, तो अगर जब बात उलमा ही की पेश करने की आ गई है तो फिर ये देखा जाए ना कि अल्लाह के रसूल के जमाने से ले करके जो है कितने उलमा थे जो इसका हुक्म देते थे, और कितने उलमा हैं जिन्होंने इसके जवाब की बात कही है। ये भी स्टडी करिए ना पूरी, कि मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 हैं जो जायज कह रहे हों, और बाकी सारे लोग उसके बारे में खामोश हैं या नाजायज कह रहे हैं। तो अगर आप वोटिंग ही करना चाहते हैं तो वोटिंग करके भी देख लीजिए एक बार, उसमें भी रंग हो जाएंगे, उसमें भी आप फिट नहीं उतरेंगे। कोई भी कौल, देखिए कोई भी शरीयत का अमल है उसमें उलमा का इख्तिलाफ मिल सकता है। अब अगर किसी भी अमल के सिलसिले में आप यही ढूंढिएगा कि लाइए कौन सा आलिम मिल रहा है जो जरा सा जायज कहा हो, तो देखिए कौन सा ऐसा मसला है जिसमें आपको किसी ना किसी आलिम का कौल मिल नहीं जाएगा। इस तौर से तो जिंदगियत आ जाएगी। असल में उलमा का कौल इस्तिफादा के लिए है, जैसा कि मैंने कहा, और कुरान और सुन्नत और सलफ के अक़वाल हुज्जत हैं। उलमा के अक़वाल को कुरान और सुन्नत और अक़वाल सलफ की रोशनी में तौला जाएगा। जो मोतबर होगा उसे कबूल किया जाएगा, जो मोतबर नहीं होगा उसे नहीं कबूल करेंगे। अगर हिर्सो हवस की पैरवी करनी है तो किसी ना किसी आलिम का कौल मिल जाया करेगा। नहीं, आपने जो बात बोला ना, बहुत गलत बोला ना। आप उसकी दलील पेश करते हैं, आप न कर सकिएगा क़यामत तक कि ये बात जो आपने बोला कि आप उलमा के कौल के दिखा देंगे जो इनके खिलाफ है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जब से ईद मिलादुन नबी का मौजू है, इसके ऊपर जितने उलमा ने लिखा है, आप जितने लोग सपोर्ट में है ना, उसका 5% क्या 1% भी उलमा को उसके खिलाफ एक फतवा ला के दिखा दीजिएगा। हाँ, अब वो इब्ने तैमिया के चैन के बाद जो उलमा हो तो उनका अलग सी बात है, जैसे इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती ये और इमाम तहावी, इन लोगों के क्रीड से यहाँ पर से दिखाइएगा ना, और आज तक, ठीक है ना, यहाँ से हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दमिश्क, हर जगह के उलमा का यही फतवा है और यही कहना है कि ईद मिलादुन नबी जायज़ है। आपने ये जो बात जो भी रखी ना कि आप दूसरे साइड देखिएगा दूसरे उलमा का फतवा, तो कहीं अहले सुन्नत में ये फतवा नहीं मिलता है जो ईद मिलादुन नबी को गलत कहता है। भाई ये
یہ آج کے لوگوں کی باتیں ہیں. نہیں تو آپ دلیل پیش کیجیے نا, دلیل پیش کیجیے, علماء پیش کیجیے. یہ آج کے لوگوں کی باتیں. پرانے علماء میں آپ جائیں گے تو ایک کا دکا آپ کو ملے گا. ہم نے شروع میں کہا نا, اسٹریم کے شروع میں نے پوری تاریخ بتائی. 400 سال تک کوئی نہیں بول رہا تھا. وہ فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا تب بھی سب خاموش تھے. آپ یہ بتا دیجیے اس کی ایجاد, صرف یہ بتا دیجیے کہ اس کی ایجاد کن لوگوں نے کی. سب سے پہلے کس نے کیا ہے بتائیے آپ. جی وہ اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. سب سے پہلے کن لوگوں نے بہت مطلب ہے. آپ نے جو اڈاپٹ کیا ہے, یہ بدعت جو آپ نے اڈاپٹ کی ہے, کس کی پیداوار ہے آپ کو معلوم ہے؟ جی آپ لوگوں نے جو اس کو بنایا ہے, اس کی شروعات کس نے کی آپ کو معلوم ہے؟ ایک بات سنیے نا, آپ امت کے اجماع کے خلاف گئے نا. کہاں اجماع ہوا ہے؟ یہ آپ اجماع کہاں ہوا؟ اجماع کہاں ہوا؟ آپ یہ تو آج تک کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اجماع. اجماع سے کیا آپ یہ بتائیے, نہیں اجماع آپ یہ بتائیے کس نے ایجاد کیا, بتا دیجیے مجھے. عید میلاد النبی سب سے پہلے کس نے منائی؟ تاریخ میں سب سے پہلے کن کا نام ملتا ہے؟ کتابوں میں سب سے پہلے. سوال کا جواب بتائیے نا. آپ کو نہیں پتا ہے تو نہ بولیے. مجھے نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں نا آپ کو. پتا ہے تو بتاؤ. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے عالم اسلام میں سب سے پہلے کس صدی میں عید میلاد النبی منائی, کن لوگوں نے منائی؟ 1 منٹ رکیے, میں بتاتا ہوں. بتا دیجیے. تو آپ دیکھیے جواب ملا تب شروع نہیں ہوا نہیں جواب ملا. وہ ہسٹری مجھے نہیں ملا. میں اپنا کنکلوژن دے کے میں اب جا رہا ہوں. میں زیادہ دیر یہاں پہ رک نہیں سکتا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ملا ہے اور آپ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں واللہ عالم مجھے نہیں ملا ہے. آپ حقیقت میں یہ تو بہت آسانی سے مل سکتا ہے آپ کو کہ یہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہ تابعین کے زمانے میں تھا. وہ مجھے پتا ہے. اسٹارٹنگ کی بہت بات ہے. آپ مجھے بولنے دیجیے گا. آپ لوگ تب سے بول رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. جی ہاں یہ بات قابل قبول ہے. ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ 300 سال کے بعد اسٹارٹ ہوا ہے. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کب اسٹارٹ ہوا ہے, کس نے اسٹارٹ کیا. یہ میں ٹھیک ہے نا. میں ابھی کچھ بات کر کے بس بہت اہم بات ہے بھائی صاحب, یہ بہت اہم بات ہے. آپ ابھی نہیں دیکھ سکے تو بعد میں دیکھیے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور سرچ کیجئے, ریسرچ کیجئے کہ کس نے ایجاد کیا. اس سے آپ سمجھنے میں اور مدد ملے گی. آپ ضرور بعد میں تحقیق کیجئے, لیکن اس تہ تک پہنچیے کہ کس نے سب سے پہلے کیا ہے. جی وہ میں تہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. میری بات سنیے, میں اپنی بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات, اس کے اوپر امام حجر الحیتمی جو اس کی اجازت دیتے ہیں عید میلاد النبی بنانے کا, انہوں نے اس کے اوپر حدیث جو کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے تشریف لانے کی خوشی بنائی. یہ حدیث کوٹ کر کے امام حجر الحیتمی, میری بات نہیں ہے, امام حجر الحیتمی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو دلیل بنا کے آپ عید میلاد النبی منا سکتے ہیں. اب یہ علماء کی بات ہے, یا آپ اسے اختلاف کیجیے گا یا آپ کی بات ہے. وہاں پہ مدینے میں لوگوں نے حضور کی آمد کی خوشی بنائی ہے, اور وہاں پہ نظم پڑھے گئے ہیں, کیا کہتے ہیں, طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا, اور باقی سارے واقعات ہوئے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر آپ کو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کروا دوں کہ یہ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو یہ واقعات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابو لہب نے خوشی بنائی تھی. پتہ ہے انہوں نے نبی سمجھ کے خوشی نہیں بنائی تھی. میں اس پہ بولنا چاہوں گا, اس پہ میں بولوں گا. ابو لہب کے اب سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے ابو لہب کے وقت قصے کو مجھے کچھ بولنا ہے. آپ کہہ لیجیے اپنی بات. مجھے پتا ہے یہی بولیے گا, پہلے میری پر بات سنیے, بعد میں بولتے رہیے گا. ابو لہب نے نبی مان کے خوشی نہیں منائی تھی. ابو لہب نے اپنا بھتیجا مان کے خوشی منائی تھی. ابو لہب جیسا کافر, ویسا کافر انسان نے جب اپنے بھتیجا سمجھ کے صرف خوشی بنائی حضور کی آمد کی, تو اسے اس کا اجر ملا ہے. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں الحمدللہ, اور حضور کو اپنا نبی مان کے رحمت للعالمین مان کے خوشی بنا رہے ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا. یہ بات مطلب عقل کے پرے ہے. اور آخری بات میں ابھی یہ بات کا جواب نہیں جواب آپ دے دیجیے گا, میں ختم کر مجھے رکنا نہیں ہے. آپ جواب بھی سن کے جائیے, جواب سن کے جائیے. جواب سنوں گا, میری آپ کو جواب سن کے جانا بھائی صاحب. ٹھیک ہے, میں جواب سن کے جی جی. ہاں, تو اگر ابو لہب والے سوال کا جواب دینا ہے تو پہلے میری بات ساری بات دھیان میں رکھیے کہ تینوں سوال جو آپ نے پوچھا ہے سب کا جواب میں ابو لہب کے عمل کو نہیں, اس کے بات کو ترجیح دے رہا ہوں. میں بول رہا ہوں وہ کافر ہونے کے باوجود اس نے حضور کی آمد کی نہیں, اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی بنائی ہے, تو اللہ نے اسے اس کا اجر دیا ہے. ہم امت رسول اللہ ہونے کے بعد حضور کے رحمت للعالمین کے تشریف لانے کی خوشی بنائے, تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا بقول آپ. ٹھیک ہے, اگر جواب دیجیے گا تو اس کا جواب دیجیے گا. ٹھیک ہے, اب میں دوسری بات کفایت بھائی تفصیل سے جواب دیں گے, لیکن میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بول دوں
کہ ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو، ابو جہل کی سنت آپ کو مبارک ہو. جو لوگ ابو جہل کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ابو جہل کی سنت پہ عمل شوق سے عمل کریں. ہم لوگ ابو بکر صدیق کی سنت پہ اور عمر فاروق اعظم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. باقی اجر ملا کہ نہیں ملا کفایت بھائی بتائیں گے. اور جو لوگ آئے تھے اور خوشی منانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ آمد پہ خوشی منائی تھی، تو اسی حدیث کی روشنی میں کیا صحابہ نے وہی مطلب سمجھا جو جن کا نام آپ لے رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ میلاد پر خوشی منائی جا سکتی ہے؟ تو کیا صحابہ نے اس روایت اور اس عمل کی روشنی میں یہ بات سمجھا کہ نہیں سمجھا خلاصے میں؟ باقی ابو لہب والے مسئلے پہ آپ سنیں جی، اگر کاؤنٹر ہے میری بات میں بول سکتے ہیں. اب ہم لوگوں کو جواب دینے دیے بھائی صاحب، آپ تھوڑا سا سنیے. مجھے ختم کرنے دیجیے بس. میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر اب آپ نے پوچھ لیا، اب آپ ایسے یہاں تک کے جواب سن لیجیے، پھر آگے اور بھی موقع دیں گے. میری دو باتیں میں دو بات ختم کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں آپ نے کہہ دی میرے بھائی، تھوڑا سن لو. کفایت بھائی کہہ لینے دیجیے ان کو، کہہ لینے دیجیے. پہلا سوال کا جواب ابو لہب سوال کا جواب دیجیے. ہاں جی ابو لہب والی بات جو ہے نا وہ میں کلیئر کر دوں، پھر آپ آگے بولیے انشاءاللہ. ہجرت والی جو آپ نے کہی ہے تو کلیئر ہے کہ وہ ولادت کا مسئلہ نہیں، ہجرت کا مسئلہ. آپ اس کو ولادت میں کہاں لے جا کے فٹ کر رہے ہیں؟ ہجرت کا مسئلہ ہے، ولادت کا مسئلہ نہیں. وہ بھی صرف جب جس سال آئے تھے اس سال، ایسا نہیں کہ ہر سال وہ ڈیٹ آیا تو ان لوگوں نے ریپیٹ کیا. ہجرت کا وہ تاریخ بھی ریپیٹ نہیں ہوا کہ جب وہ تاریخ آئے گی تو ہجرت میں وہ خوشی منائیں گے، ایسا کچھ کریں گے، ایسا کچھ نہیں. ایک ون ٹائم ہوا، بات ختم ہو گئی. یہ جو ابو لہب کا مسئلہ ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے نا کہ جہنم میں ابو لہب گیا تو اپنے ہاتھوں سے کوئی مشروب شربت پی رہا ہے، تو کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا کہ میاں تم تو کافر ہو کے مرے، تمہارے بارے میں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو پھر جہنم میں تم کو یہ کہاں سے پینے کو مل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر میں نے لونڈی آزاد کی تھی، اس وجہ سے ہم کو یہ مل رہا. سب سے پہلی بات ہے کہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، منقطع سند سے ہے. یہ مصنف عبدالرزاق کی اصل روایت ہے، عروہ نے بیان کیا، پوری سند نہیں ہے. اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، لیکن یہ جو لاسٹ کا حصہ ہے یہ سند سے اٹیچ نہیں ہے، سند سے اس کا لنک نہیں ہے، یہ منقطع ہے. اور صحیح بخاری میں کوئی روایت ہوتی ہے جو سند کے ساتھ ہوتی ہے وہ حجت ہوتی، دلیل ہوتی ہے. بغیر سند کے یا ٹوٹی ہوئی سند کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ چیز حجت نہیں ہوتی. ورنہ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے نا کہ آمین کہتے تھے پوری مسجد گونج جاتی تھی، اسے کون صحیح بخاری کی روایت بولتا ہے؟ تو صحیح بخاری میں تو کہنے پہلی بات یہ کہ یہ روایت سند ثابت نہیں ہے، پہلی بات. یعنی کہیں پہ بھی صحیح سند اس کی موجود نہیں کہ ایسا کچھ ہوا، کسی صحابی نے ایسا خواب میں دیکھا، یہ ثابت ہی نہیں. دوسری بات کہ یہ جو خواب کا واقعہ ہے نا، یہ اصل خواب کا واقعہ ہے. یہ خواب کا واقعہ ریئل لائف کے بھی خلاف ہے. ریئل لائف میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے. یعنی ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد ہی نہیں کیا، یہ بات ہی غلط ہے. اب جو بات زندگی میں ابو لہب نے نہیں کیا ہے، کوئی خواب میں دیکھ کے اس کو کیسے سچا مان سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، میرے کچھ مسئلہ ہے پاسپورٹ کا، میں ابھی تک نہیں جا سکا، حالانکہ بہت سارے موقع آئے لیکن نہیں جا سکا اتفاق سے. اللہ وہ کچھ پریشانیاں دور کرے میری. لیکن مجھے جواب دینے دیجیے، ایک منٹ. دیکھو بھائی بیچ میں مت بولو، اللہ کے واسطے بیچ میں مت بولو، مجھے بات ختم کرنے دو. اب اگر میں مر گیا، میرا انتقال ہو گیا، اب ہاشم بھائی نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی اچھی چیز ملی، کوئی نعمت ملی، میں جنت میں چلا گیا، کوئی خوبی ملی، بہت چیز. تو ہاشم نے پوچھا یار یہ کفایت کی تم کو کہاں سے ملا؟ میں بولوں گا جو میں حج کیا تھا نا، حج کی وجہ سے مجھ کو ملا. تو بھائی میں نے اپنی ریئل لائف میں حج کیا نہیں، تو اس کا ثواب کہاں سے مل جائے گا مجھ کو کہاں سے اس کا ثواب ملے گا؟ میں نے حج ہی نہیں کیا. تو یہ خواب کیسے چھوٹا خواب؟ ایک منٹ مجھے بات بھائی ان کو ذرا وہ میوٹ کریں تھوڑا سا رک جاؤ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ریئل لائف میں، یہ خواب ہے، خواب میں نے ریئل لائف میں حج ہی نہیں کیا، اب اگر خواب میں ہاشم صاحب دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ حج کی وجہ سے مجھ کو یہ ملا، اس کا مطلب یہ خواب جھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ خواب شیطان کی طرف سے. میں نے جب زندگی میں حج نہیں کیا تو خواب میں کہاں سے اس کی وہ پا سکتا ہوں میں؟ تو ابو لہب نے زندگی میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آزاد ہی نہیں کیا ہے. یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا نہیں. تو جو کام اس نے اپنے جیتے جی نہیں کیا ہے، مرنے کے بعد اسے ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس لونڈی کا تذکرہ ہوتا نا کہ نبی کی پیدائش، ارے بھائی پیدائش میں نہیں، اس نے بہت بعد میں آزاد کیا. میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں، یہ آپ استیاب، یہ جو صحابہ کرام، یہ تاریخ کی کتاب ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہے، اس میں کیا ہے
کہ وَأَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبْ بَعْدَمَا حَاجَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ. جس لونڈی کا ذکر ہوتا نا اس خواب والی روایت میں کہ اس کو آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے تو وہ جہنم میں شربت پی رہا ہے، ارے اس لونڈی کو ہجرت کے بعد آزاد کیا ابو لہب نے، ہجرت کے بعد، پیدا ہونے سے کے وقت نہیں، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل گئے وہ ایریا ہی چھوڑ دیا تب آزاد کیا، پیدا ہونے جب تک تب تک آزاد ہی نہیں کیا اس نے. تو ایک منٹ آپ کریں نا تھوڑا سا ان کو روکے، میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ بولیے گا، آپ کو موقع ملے گا. کہنے کا مطلب یہ کہ ریئل لائف میں اپنی زندگی میں جو کام اس نے کیا ہی نہیں اس بندے نے، کہاں سے اس کو ثواب مل جائے گا. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابو لہب کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا، کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برباد ہو گئے. جس کے ہاتھ ٹوٹ پھوٹ کرنے کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹیں گے، برباد ہوگا، وہ جہنم میں کہاں سے اس سے شربت پیے گا جی. اور ایک اور چیز ہے، اگر مان لیں وہ بھائی آخرت میں اب یہ کہیں کہ اس کو یہ مل رہا ہے کسی، اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا، مان لو اس نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ کسی کو آزاد بھی کیا، لیکن بعد میں اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، بعد میں اس نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، کفر کیا ہے، تو یہ وہ اعمال ہوتے ہیں جو پرانے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کی کوئی توہین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے کسی بھی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر اس نے کیا بھی ہوتا تو اس کا صلہ نہیں پا سکتا تھا وہ. اور یہ جو واقعہ ہے یہ اصل میں خواب ہے، اور خواب کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ خواب بھی جب دیکھا گیا ہے تو وہ حالتیں پتہ نہیں وہ مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے اس وقت، کس حالت میں انہوں نے خواب دیکھا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حالت کفر میں وہ خواب دیکھا ہے، بعد میں انہوں نے بیان کیا ہے لیکن خواب دیکھا ہے حالت کفر میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خواب آج بھی کوئی کتنا بڑے سے بڑا عالم ہو وہ خواب دیکھے گا، خواب کی بات دلیل سرے سے ہے ہی نہیں. قرآن دلیل ہوتا ہے، قرآن میں دلیل ہوتی ہے، حدیث. خواب اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جو خواب میں دیکھا ہے بیداری کے بعد عین وہی بیان کر دے، ہو بھی سکتا ہے صحیح بھی غلط ہو سکتا ہے. تو جس میں دونوں امکان ہے وہ چیز دلیل ہو نہیں سکتی. اور سب سے لاسٹ اور فائنل بات جو ہم ہر سوال کے جواب میں کہتے ہیں، جو ہم ہر اعتراض کے جواب میں کہتے ہیں، جو عید میلاد النبی کے حق میں پیش کی جانے والی ہر دلیل کے جواب میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو کیا صحابہ نے صحیح مطلب لیا کہ عید میلاد النبی منائے؟ اگر ہم ساری باتوں کو نظر انداز کر کے مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا، تو کیا یہ واقعہ جنہوں نے بیان کیا، جن صحابی نے بیان کیا، کیا خود انہوں نے اس کا یہ معنی سمجھا کہ چلو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، چلو ہم خوشی مناتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جب اس کا یہ معنی نہیں سمجھا، سپوز اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو انہوں نے نہیں سمجھا تو ہم کیوں سمجھیں گے؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائی ایسا کوئی واقعہ ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند سے، اور ابو لہب نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ابو لہب کے مسئلے پر یہ میرا یہ جواب ہو گیا. اب آپ کو کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتے ہیں. جی ارے دیکھیے، آپ کا لیکچر سننے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، کوئی بات کیا کیجیے تو حوالہ دیجیے، کس کا قول پڑھ رہے ہیں، کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کہاں سے رد کر رہے ہیں، یہ بتایا کیجیے تھوڑا. حوالہ دلیل آپ دے رہے ہیں تو حوالہ تو آپ دیں گے نا، میں تو رد کر رہا ہوں نا. میں تو کہتا ہوں ایسا ہوا ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ریئل لائف میں آزاد نہیں کیا، اگر آزاد کیا تو آپ دلیل دے دیجئے. میں نے تو استیاب سے حوالہ کیا کہ ہجرت کے بعد اس نے آزاد کیا ہے. میں نے استیاب سے حوالہ دے دیا. میں آپ کو دیکھو پھر سے حوالہ دے دیتا ہوں. یہ دیکھیے استیاب ابن اکتوبر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12. صفحہ نمبر 12 میں لکھا ہوا وَآتَقَهَا أَبُو لَهَبْ بَعْدَمَا حَاجَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْمَدِينَةِ کہ مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد جو ہے اس نے آزاد کیا. ایک منٹ ہجرت کرنے کے بعد آزاد کیا. لیکن آپ کوئی حوالہ دیجئے نا، آپ حوالہ دیجئے، آپ کوئی حوالہ دیجئے. یہ اسکرین پہ آ گیا، لیکن آپ حوالہ دیجئے بھائی صاحب، آپ حوالہ دیجئے کہ ابو لہب نے اپنی زندگی میں ریئل لائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لوڈی آزاد کیا، اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجئے، کہیں ذکر بتا دیجئے. یہ حدیث میں نہیں ہے، اس بات کا کہیں ذکر بتا دیجئے بھائی. جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میں نہیں آیا ہے. ہاں کون واقعہ؟ ارے بخاری شریف میں نے کہہ دیا نا، بخاری شریف میں متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، بخاری کا حصہ نہیں ہے وہ. صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہہ دیا، اس کا جواب دے دیا آپ کو. وہ عروہ نے بیان کیا، انہوں نے پوری سند بیان نہیں کی ہے. صحیح بخاری میں پوری سند کے ساتھ نہیں ہے وہ. صحیح بخاری کی وہ روایات، وہ احادیث حجت ہیں جو مکمل سند کے ساتھ ہوں. آپ جا کے تحقیق کیجیے، وہ صحیح بخاری میں پوری سند کے ساتھ نہیں ہے. اب اگلی اسٹریم میں آئیے تحقیق کر کے. تو ہم نے جواب دے دیا، جو دلیل آپ نے پیش کی وہ دلیل صحیح سند سے، متصل سند سے ثابت نہیں ہے. یہ پہلی بات میں نے کہی ہے. اب اس کے لیے مجھے دلیل نہیں دینا، آپ کو دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
میں تو رد کر رہا ہوں نا کہ صحیح سند نہیں ہے, میں تو مطالبہ کر رہا ہوں اب اللہ کے بعد اس کا چین لا کے دو, صحیح سند لا کے دو. دوسری بات میں نے کہا کہ ایک منٹ, دوسری بات میں نے کہا کہ ابو لہب نے اپنی ریئل لائف میں آزادی نہیں کیا. آپ لاؤ کوئی ثبوت, لاؤ کوئی دلیل کہ آزاد کیا تھا. میں تو دعویٰ کر رہا ہوں کہ ابو لہب نے جب تک زندہ تھا اپنی لوڈی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ آزادی نہیں کیا. وہ جب ریئل لائف میں کام نہیں تو مرنے کے بعد ثواب کہاں سے پا جائے گا بھیا؟ اگر میں نے حج نہیں کیا تو ایسے مر گیا بغیر حج کیے, تو مرنے کے بعد کوئی خواب میں دیکھے کہ مجھے حج کا ثواب ملا, کیسے مل سکتا ہے؟ ارے جو مقام میں نے کیا ہی نہیں اس کا ثواب کیسے ملے گا مجھ کو؟ تو ابو لہب نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے, لونڈی کو آزادی نہیں کیا. اگر کیا تو آپ اس کا ثبوت بتاؤ, آپ اس کا ثبوت بتاؤ اگر اس نے کیا تو. بھائی دیکھو صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک صحابی نے, میں ایک بات سن لیجیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دو صحابہ ہجرت کیے, ہجرت کرنے کے بعد بیمار ہو گئے, تو ایک نے جو اپنے ہاتھ کاٹ لیے, ان کا انتقال ہو گیا, اور جنت میں گئے. دوسرے نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ تو جنت میں چلے گئے یہ کام کر کے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہجرت والے عمل کو کی وجہ سے جو ہے میری بخشش کر دی. تو دیکھیے خواب میں ہجرت کا ثواب بتا رہے ہیں, اور ریئل لائف میں انہوں نے ہجرت کیا ہے. ان کا دوست گواہی دے رہا ہے کہ یہ ہجرت کیے, اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. تو یہ ہوتا نا سچا خواب, یہ بات ہوتی نا کہ ریئل لائف میں کوئی کام کیا ہے اور اس کا مرنے کے بعد ثواب مل رہا ہے. آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں کہ ابو لہب شربت پی رہا بیٹھ کے, جس کام کی وجہ سے وہ کام کیا ہی نہیں بندہ, اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے, اب مرنے کے بعد آپ اسے شربت پلا رہے ہیں کہ وہ لونڈی کو آزاد کر دیا تھا, ولادت رسول پہ شربت پی رہا. کدھر آزاد کیا؟ کون سی کتاب میں لکھا آزاد کیا؟ کوئی ایک حوالہ لاؤ کہ آزاد کیا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں کہاں سے حوالہ لاؤں؟ آپ لا کے دو نا کہ ولادت رسول پر اس نے لونڈی آزاد کی ہو, اس کا پروف کدھر ہے؟ یہ تو خواب سے آپ لے رہے ہیں, یہ حوالہ آپ خواب سے لے رہے ہیں, ریئل لائف کا حوالہ لائیے نا. جیسے میں نے آپ کو مثال دیا کہ ایک صحابی کی بخشش ہوگی, ریئل لائف میں ان کا حوالہ موجود ہے کہ ہجرت کیا انہوں نے, اور ہجرت کا مرنے کے بعد ثواب ملا, یہ خواب میں آ رہا ہے. ایسے کوئی ثبوت لائیے نا, دونوں کی چیز کا ثبوت کہ ریئل لائف میں اس نے آزاد کیا اور مرنے کے بعد شربت پی رہا. کہاں ہے؟ ابو لہب نے قطعاً نہیں آزاد کیا. جھوٹی باتیں, یہ لوگ جھوٹی باتیں وہ خواب سے لے رہے ہیں, لیکن حقیقی زندگی میں اس نے لونڈی کو آزاد نہیں کیا. نہیں دیکھیے, میرا سیدھا مقدمہ یہ ہے کہ جب وہ چیز بخاری میں آ گیا ہے اور بخاری میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور یہ ہوا, تو اب یہ الگ سی بات ہے کہ بخاری کی سند پہ بحث کر سکتے ہیں. مگر آپ یہ بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خواب جھوٹا ہے, تو اس کے لیے دلیل آپ کو لے کے آنا ہوگا. دوسری بات میں بات ختم کر رہا ہوں اپنی, کہ آپ جو بات کرتے ہیں نا ہر چیز کے اوپر کہ یہ ہوا, اس کے اوپر عمل کہاں ہوا, عمل ثابت ہوا, ہمارا یہ ہے کہ اس کے اوپر اکثر علماء اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. میں اکثر علماء کی دلیل دے سکتا ہوں, جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں. جو آپ لوگ نہیں مانتے ہیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے, آپ مانے یا نہ مانے. سنیے میری بات, آپ مانے یا نہ مانے کوئی فرق پڑنا ہی نہیں ہے اس سے. اکثر علماء جو مانتے ہیں, علماء مانتے ہیں, اور 90 to 80% مسلمان اس چیز کو نہیں. صحیح بخاری کی ہر حدیث آپ مانیں گے بھائی؟ یہ تو نہیں مانی تمام نہیں. صحیح بخاری میں جو روایت صحیح سند سے نہیں ہے, جو روایت سندوں کے ساتھ ہے, اس کو تو آپ بھی نہیں مانتے. ہم کیسے مان لیں گے اس کو؟ نہیں تو ابھی جس چیز کو پوری نہیں مانیں گے, ہم کیسے مان لیں اس کو؟ شریعت امت مان رہی ہے نا. صحیح بخاری میں سند نہیں, آپ کہیں سے سند لے کے آؤ. نہیں, آپ اکثریت سے جس چیز کو نہیں مان رہے ہیں وہ میں صرف عید میلاد النبی کی بات کر رہا ہوں. آپ جس چیز کو اکثریت سے نہیں مان رہے ہیں نا, اس چیز کو اکثریت سے امت مان رہی ہے, علماء نے مانا ہے, سب نے مانا ہے. آپ اس پہ اختلاف کر رہے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. سیدھا سیدھی 300 سال تک کسی نے نہیں مانا ہے. یہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہو نا, یہ واقعہ 4 صدی ہجری میں اس کی بات ہوئی ہے. 1100 سال سے لوگ مان رہے ہیں. 1100 سال کے بعد آپ لوگ علامت الدہر پیدا ہوئے. ابھی میری بات سن لیجیے, 11 سال ابن تیمیہ کے بعد علامت الدہر پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں. میری بات سنیے, آخری بات میں کہہ کے جا رہا ہوں, آپ کو جو ماننا نہیں ماننا. 4 امام نے بھی ایسا نہیں کیا ہے. ابھی میں امام کو کال پیش کروں گا, مانیے گا, بولیے مت میرے سامنے. پھر آپ خود تک آپ مقلد ہیں کہ مجتہد ہیں؟ نہیں, میں مقلد ہوں. مقلد ہیں. کس کی تقلید کرتے ہیں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں امام اعظم کی تقلید کرتا ہوں. امام اعظم سے بتائیے, عید میلاد النبی بتائیے. نہیں, امام اعظم کے آپ استحاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں مقلد ہوں. 300 سال بولے آپ. نہیں, امام یوسف, امام محمد, ان کے قول سے اگر میں آپ کو ثابت کر دوں تو مانیے گا. ابھی بند کیجیے گا یہ سیشن. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا نا کہ امام یوسف کی تقلید کرو, آپ نے کہا امام اعظم یعنی امام حنیفہ کی مقلد. آپ بتائیے نا ان کے قول سے. آپ جن کے مقلد ہیں انہیں سے بتا دیجیے. آپ نہ قرآن سے بتا رہے ہیں, نہ حدیث سے بتا رہے ہیں, نہ صحابہ سے بتا رہے ہیں. آپ جن امام کی تقلید کرتے ہیں ان سے بتا رہے ہیں. آپ کے جو بھی سورس ہے کہیں سے نہیں بتا رہے. پھر کہ اتنے سارے علماء کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ نہ قرآن سے بتا رہے ہیں, نہ حدیث سے بتا رہے ہیں, نہ صحابہ سے بتا رہے ہیں, جن کو آپ امام اعظم کہتے ہیں, جن کا آپ مقلد, ان سے نہیں بتا رہے ہیں. پھر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ آپ کے اصول, آپ کے منہج, آپ کے مسلک, آپ کے منہج کے خلاف آپ جا رہے ہیں.
سنیے آپ میری بات سنیے. آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں, حدیث کے خلاف جا رہے ہیں, صحابہ کے خلاف جا رہے ہیں, امام اعظم کے خلاف جا رہے ہیں, اپنے اصول کے خلاف جا رہے ہیں, اور کرے اتنے سارے علماء کرتے تھے. آپ ہو کیا؟ نہیں, ہم اصول کے خلاف نہیں جا رہے ہیں, آپ کا مسکنسپشن ہے. آپ یہ آپ کے دماغ کی گندگی ہے. آپ تقلید, آپ نے خود کہا میں مقلد ہوں, ابھی کہا آپ نے, اور یہ بھی کہا امام اعظم کا مقلد ہوں. تو کدھر امام اعظم نے فرمایا عید میلاد النبی مناؤ؟ بتاؤ. دیکھیے سنیے میری بات سنیے, اگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام اعظم کے فقہ میں ہر مسئلے میں امام اعظم کی تقلید نہیں کی جاتی. پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے کہ نہیں؟ امام یوسف کے قول کو بھی ترجیح دی جاتی ہے, امام محمد کے بھی قول کو ترجیح دی آپ جاتی ہے. کہیے میں گروپ کی تقلید کرتا ہوں, آپ یہ کیوں کہا کہ امام اعظم کی تقلید کرتا ہوں؟ تو آپ کہیے نا کہ امام, نہیں آپ نے کیوں کہا کہ امام اعظم کے مقلد ہے ہم؟ آپ کہیے نا میں ایک گروپ ہے, بہت سارے گروپ علماء کے گروپ کا اجتہاد کا مجموعہ ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں امام اعظم کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کو ابھی تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تقلید کیسے کسے ہیں. جو لوگوں کو ابھی تک گمراہ کیا ہے نا, تقلید کا مطلب ہی تقلید کا مطلب ہے نہیں, یہ عید میلاد النبی آپ تقلیداً منا رہے ہیں یا اجتہاداً منا رہے ہیں؟ میں اکثریت کی وجہ سے منا رہا ہوں, بات ختم. تو یہ نہیں ہے نا, یہ تو نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں, نہ صحابہ میں, نہ ائمہ اربعہ میں, نہ تقلید میں. اکثریت کہاں سے آ گئی ہے؟ نہیں, میرے حضور کی حدیث ہے کہ میری امت کسی غلط کام پہ جمع نہیں ہو سکتی. صحیح بات ٹھیک ہے نا, آپ لوگ چند لوگ الگ ہیں. صحیح بات ہے, امت غلط کام پہ تو کہاں جمع ہے؟ کہاں جمع ہے؟ ہم تو نہیں ہے نا آپ کے ساتھ میں, ہم تو نہیں ہے نا. تو جمع کا مطلب کہاں جمع ہے؟ جمع کا مطلب ہوتا ہے ہم امت میں نہیں ہیں. جمع نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پوری امت جمع نہیں ہو سکتی. ہم کدھر جمع ہو رہے ہیں؟ ہم تو رد کریں, غلط ہے. اکثریت کی بات ہوئی, میجورٹی کی بات ہوئی, میجورٹی کی بات ہوئی, میجورٹی میں نہیں شامل. ایسا حدیث میں نہیں ہے کہ اس امت کی اکثریت غلط کام ہے. حدیث میں اجماع کی بات ہے, امت کا اجماع غلط نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ میجورٹی بھی ان کے اعتبار سے طے کیا جائے گا. ہاں, میجورٹی ان کے حساب سے نہیں, آپ پاپولیشن ریٹ بھی دیکھ لیجیے گا. میں آپ چھوڑ کے جا رہا ہوں.